اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اسلامی مہینوں میں اسلامی سال میں محرم الحرام کا مہینہ سب سے پہلا مہینہ ہے. جیسے عیسوی تاریخ کا سب سے پہلا مہینہ جنوری ہے، اسی طریقے سے عربی اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے. محرم الحرام کو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ کس نے طے کیا؟ دوسرا سوال، محرم الحرام کو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ کیوں طے کیا؟ محرم الحرام کو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ کس نے طے کیا؟ محرم الحرام کو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ کیوں طے کیا؟ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم انگریزی معاملات، انگریزی معلومات، انگریزی مسائل کے بارے میں دنیا کے سلسلے میں واقفیت رکھتے تو ضرور ہیں، لیکن اب تک اسلام کے متعلق وہی جہالت باقی ہے. بہت سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایسے ہیں جن کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ سال کے 12 مہینے عربی میں بھی آتے ہیں. ان 12 مہینوں میں اسلامی سال کو سب سے پہلا مہینہ کیوں طے کیا، جبکہ اس سے بہتر مہینے بھی ہمارے نزدیک موجود ہیں؟ مثال کے طور پر وہ مہینہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جس کو ربیع الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ نہیں طے کیا. رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، معراج پر جا کر واپس آئے تھے. اور رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اس میں ایک شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. اور شعبان میں ایک ایسی رات ہے، اس رات میں انگنت لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اس مہینے کو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ نہیں بنایا. رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلتیں پورے مہینے کو حاصل ہے، آپ لوگ جانتے ہیں. اس مہینے کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ نہیں بنایا. ذی الحجہ، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ کی بہترین تاریخ موجود ہے، اس مہینے کو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ نہیں بنایا. آخر وجہ ہے تو ہے کیا ہے؟ ماہ محرم الحرام کو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ کیوں طے کیا؟ اللہ والوں نے فرمایا، جو قوم اللہ والوں کی قربانی کو، جو قوم اللہ والوں کی محنتوں کو، قربانیوں کو بھول جاتی ہے، وہ قوم ایک غیر قوم کی غلام بن کر زندگی گزارتی ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہی ہے، ایک غیر قوم کے غلام بن کر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس سے پہلے بھی میں یہ قول سنا چکا ہوں، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو قوم اپنے سے پہلے والے لوگوں کی زندگی کو، اللہ والوں کی زندگی کو، حضرات صحابہ کی زندگی کو، حضرات اولیاء کی زندگی کو
جو قوم فراموش کر دیتی ہے، بھول جاتی ہے، اس قوم کو آئندہ آنے والی نسل بھی بھول جاتی ہے، ذرہ برابر بھی یاد نہیں رکھے گی۔ تو ہمارے لیے فرض بنتا ہے کہ ہم سے پہلے جو اچھے لوگ گزرے ہیں، جو تاریخیں گزری ہے، جو تاریخی واقعات گزرے ہیں، قوم کے سامنے پیش کرے، ہماری آل اولاد کے سامنے پیش کرے، تاکہ قوم نصیحت حاصل کرے اور کچھ ایسے لوگوں کے عبرتناک انجام کو بھی بتائے جس سے وہ عبرت حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، بابرکت مہینے ہیں۔ اس میں سے ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ماہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ماہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، ماہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ تو محرم الحرام کو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ کس نے طے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان تاریخ جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مقدر میں لکھا تھا۔ جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المؤمنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ رہے، مسلمانوں کے امیر رہے۔ دور خلافت میں جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ماہ محرم الحرام کو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ طے کیا۔ غیروں کے سال بھی کسی نہ کسی مہینے سے شروع ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے سالوں کی ترتیب نہیں دی تو مسلمان رمضان المبارک کے مہینے کو بھول جائیں گے، مسلمان ذی قعدہ کو بھول جائیں گے، مسلمان ذی الحجہ کو بھول جائیں گے، مسلمان کیا ہے تمام اسلامی مہینوں کو بھول جائیں گے۔ تو غیروں کے سال بھی کسی نہ کسی طریقے سے شروع ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے سالوں کی ترتیب نہیں دی تو مسلمان رمضان المبارک کے مہینے کو بھول جائیں گے، تمام مہینوں کو بھول جائیں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ کے سامنے مشورہ کر کے ماہ محرم الحرام کو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ طے کیا۔ مشورے میں 4 قسم کی باتیں تو ضرور پائی جاتی ہے، مشورے میں 4 قسم کی باتیں تو ضرور ہوتی ہے۔ کسی نے ربیع الاول کے مہینے کا مشورہ دیا کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی، 12 ربیع الاول کے مہینے کے اندر، لہذا ربیع الاول کے مہینے کو پہلا مہینہ بنایا جائے۔ تو فوراً جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ہم ربیع الاول کے مہینے کو پہلا مہینہ اسی لیے بنائیں گے، پہلا مہینہ اسی لیے بنائیں گے تو اللہ کی، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو ہم میں عیسائیوں میں کیا فرق رہے گا؟ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلا مہینہ مانتے ہیں اور ہم بھی حضور کے پیدا ہونے سے پہلا مہینہ مانیں گے، تو ہم میں عیسائیوں میں کیا فرق رہے گا؟ یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی، جیسے کہ ان لوگوں کے مذہب میں برتھ ڈے عام ہو چکا ہے، برتھ ڈے عام ہو چکا ہے، اسی طرح مسلمانوں میں بھی برتھ ڈے عام ہو جائے گا۔ اور برتھ ڈے تو وہ چیز ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی منانا جائز نہیں ہے، حضرات صحابہ کا برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے، حضرات اولیاء کا برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر تو حضرات صحابہ کرام کسی کا برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے۔ آج یہاں پر تو مسلمان گنہگار کا بھی برتھ ڈے مناتا ہے، برتھ ڈے مناتا ہے، بیوی شوہر کا مناتی ہے، شوہر بیوی کا مناتا ہے، پھر دونوں مل کر اینیورسری مناتے ہیں، ماں باپ اولاد کے برتھ ڈے مناتے ہیں، ماں باپ کیا ہے اولاد کی برتھ ڈے مناتے ہیں، اولاد ماں باپ کی برتھ ڈے مناتی ہے۔ یہ زمانہ ہم لوگوں کا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کا مخالف ہے، یوم پیدائش منانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے سامنے مشورہ کیا تھا۔ دنیا میں 2 تاریخوں کا وجود ہوتا ہے، دنیا میں 2 تاریخوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، دنیا میں 2 تاریخیں چلتی ہے، دنیا کے اندر 2 تاریخوں کا وجود ہوتا ہے، دنیا میں 2 تاریخوں کا وجود ہوتا ہے۔ ایک تاریخ کو تاریخ قمری کہا جاتا ہے، دوسری تاریخ کو تاریخ ہجری کہا جاتا ہے، تاریخ عیسوی، تاریخ ہجری، 2 تاریخوں سے دنیا کے اندر وجود ہوتا ہے، دنیا میں مانا جاتا ہے۔ لیکن
انگریزی تاریخ سے ہم لوگ کیوں مانتے ہیں؟ انگریزی تاریخ کی ابتدا کب سے ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر وہ لوگ ان کا حساب و کتاب ان کے پاس ہے. ہم خیر تو چاند بھی اللہ کا ہے، سورج بھی اللہ کا ہے، جو چاند کا نظام بھی اللہ نے بنایا، سورج کا نظام بھی اللہ نے بنایا. تو جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے طے کیا. صحابہ مختلف رائے دینے لگے، کسی نے رمضان المبارک کے مہینے کا مشورہ دیا، کسی نے ربیع الاول کے مہینے کا مشورہ دیا. تو جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے غور و فکر کرتے ہیں، تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، تاریخ پر گہری نظر ڈال کر دیکھتے ہیں. تو جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ محرم الحرام کے مہینے میں جتنی تاریخیں، محرم الحرام کے مہینے میں جتنے تاریخی واقعات ہیں، محرم الحرام کے مہینے میں جتنی نجات انبیاء کرام کو ملی ہے اتنی نجات تو کسی اور مہینے میں کسی نبی کو نہیں ملی ہے. تو جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تاریخ پڑھ کر، تاریخ پر غور کر کے ماہ محرم الحرام کو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے طے کیا تھا. تو ایک بات میں نے جو آپ کے سامنے بتا دیا، محرم الحرام کو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ کس نے طے کیا؟ محرم الحرام کو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ کیوں طے کیا؟ ایک بات یہ ہو گئی. اب ہمارے معاشرے کی طرف آئیے. دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ایک موضوع پر بحث و مباحثہ چل رہا ہے. موجودہ حالات میں سوشل میڈیا پر ایک موضوع پر بحث و مباحثہ بنا ہوا ہے، ایک موضوع انتہائی سرگرم چل رہا ہے. وہ موضوع انتہائی تشویشناک موضوع ہے، فکر مندی کا موضوع ہے. غیر مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کر رہی ہے. کیوں نکاح کر رہی ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ گھر والے اس نکاح پر راضی نہیں ہوتے، والدین اس نکاح پر راضی نہیں ہوتے، بہن بھائی اس نکاح پر راضی نہیں ہوتے، خاندان قبیلے والے اس نکاح پر راضی نہیں ہوتے. پھر بھی لڑکیاں کورٹ میرج کر رہی ہے. اب تک کئی لڑکیوں نے درخواست دی ہے جو کہ غیر مسلم سے نکاح کرنے والی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سینکڑوں دعا بتلائی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اٹھنے سے لے کر جھولے سے لے کر ڈولے تک کے طریقے بتائے ہیں. میں بارہا کہتا آ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر دعائیں اللہ کے نبی نے جو صحابہ کو سکھائی تھی، قدم قدم پر دعاؤں کو پڑھا جائے، قدم قدم پر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اللہ کی نصرت مانگا جائے، اللہ کی مدد طلب کی جائے. تو ہماری زندگیوں میں دعاؤں کا اہتمام ہی نہیں ہے. ہم دعاؤں کا اہتمام ہی نہیں کرتے. نہ کھانا کھاتے وقت دعا پڑھنے کا اہتمام، نہ ڈکار پر ڈکار لینے کے بعد شکر کرنے کا مزاج ہے. یہ ہے ہماری زندگیوں کا حال. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سینکڑوں دعا سکھائی ہے. ان میں سے ایک یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ہم اللہ رب العزت کو اپنا رب مان کر راضی ہیں، ہم اسلام کو اپنا دین سمجھ کر راضی ہیں، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر تسلیم کرتے ہیں. یہ کلمات ہم لوگوں کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے. ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ مسلم لڑکیاں غیر مسلم کے نکاح میں کیوں جا رہی ہیں؟ مسلم سماج کی لڑکیاں غیر مسلم کے گھر میں کیوں جا رہی ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تدارک کیا ہے؟ کیسے بچا جائے؟ کیسے روکا جائے؟ مسلم لڑکیاں غیر مسلم کے گھر نہ جائے، ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کی گھر کی بہو نہ بنے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ مسلم سماج کی غربت. ہم مالدار ہوتے ہیں مگر ہمارا پڑوسی غریب ہوتا ہے، ہمارا پڑوسی ہمارے دامن میں رہتا ہے، دو نوالے کے لیے تڑپتا ہے، دو نوالے کے لیے ترستا ہے، مگر ہم بے خبر رہتے ہیں. ہم پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی کی خبر نہیں رکھتے. اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے تڑپتا ہے، ترستا ہے، وہ سود پر قرض لاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم بے خبر رہتے ہیں. کبھی کبھار فقر و فاقہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، فقر و فاقہ کفر کی وادی میں پہنچا دیتا ہے. آج مسلم سماج کی غربت کی وجہ سے، سب سے اہم وجہ مسلم سماج کی غربت کی وجہ سے مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے نکاح کرنے پر مجبور ہیں. جوڑے گھوڑے کی مطالبے کی وجہ سے آج مسلم لڑکیاں غیر
غیروں سے نکاح کرنے پر مجبور ہے، جوڑے گھوڑے کی مانگ کی وجہ سے، مطالبے کی وجہ سے آج مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے نکاح میں جا رہی ہے، نکاحوں میں 2-3 ہزار کے کھانے کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے مسلم لڑکیاں غیر مسلم کے نکاح میں جا رہی ہے۔ سب سے اہم وجہ یہ ہے مسلم سماج کی غربت ہے۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے۔ کتنے والدین آپ کو ایسے ملیں گے جو دیندار ہے، گھرانہ دیندار ہے، صوم و صلات کے پابند ہے، ماں باپ صوم و صلات کے پابند ہے، دیندار ہوتے ہیں، لیکن گھر کی لڑکیوں میں پردہ نہیں ہوتا، گھر کی لڑکیوں میں حیا نہیں ہوتی۔ کتنے ماں باپ ایسے آپ کو ملیں گے جو حج کیے ہوئے ہیں، زکوٰۃ پابندی سے نکالتے ہیں، مساجد کی پہلی صف میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن گھر کا حال کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ آج کے ماں باپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم، دینی تربیت سے آراستہ نہیں کر رہے ہیں۔ جس طرح دینی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے تھا، اس طریقے سے آراستہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ان کو بتا جائے ایمان کتنا قیمتی چیز ہے، اگر ہم اپنی اولاد کے سامنے یہ بتایا جائے، وقت آنے پر ہم اپنی جان کو نچھاور کر سکتے ہیں مگر اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتے، اپنے ایمان سے ایک اینچ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہم نے اولاد کے سامنے کبھی دینی نہج پر ان کی تربیت نہیں کی۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے۔ تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ مخلوط تعلیم، ہمارے معاشرے کا ایجوکیشن، ہمارے معاشرے کا ایجوکیشن، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر آپس میں پڑھتے ہیں۔ جب آپس میں بیٹھیں گے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، مخلوط تعلیم، جب آپس میں لڑکے لڑکیاں بیٹھیں گے تو رابطے قائم ہوں گے، آپس میں گفتگو ہوگی، فون نمبرات کے ذریعے رابطے قائم ہوں گے، تو پھر کیا آگ اور پانی ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ یقیناً جب آگ اور پانی ایک جگہ جمع ہوگا تو پانی غالب آ جائے گا۔ دونوں طرف پیٹرول ہے، آپ نے آگ میں پیٹرول ڈال دیا تو آگ بجھنے کے بجائے آگ بھڑکے گی۔ تو مخلوط تعلیم ہے، ان کالجز میں اپنی لڑکیوں کو پڑھائے، ان کالجز میں ان اسکول میں اپنی لڑکیوں کو پڑھائے کہ لڑکوں کی ایک الگ جماعت ہو، لڑکیوں کی ایک الگ جماعت ہو، تعلیمی اوقات بھی الگ ہو۔ مخلوط تعلیم بھی تیسری اہم وجہ ہے۔ سب سے اہم وجہ ہے کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے نکاح میں جا رہی ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مخلوط تعلیم، لڑکیوں کو ایک ساتھ بٹھا کر پڑھانا، لڑکے لڑکی ایک بینچ پر بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں، مخلوط تعلیم سے نقصانات ہوتے ہیں۔ ان کالجز میں نہ پڑھائے، ان اسکولوں میں نہ پڑھائے کہ لڑکے لڑکیاں جہاں پر ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ چوتھی اہم وجہ یہ ہے آج کل کی شادیاں، اہم وجہ سب سے اہم وجہ ہے آج کل کی شادیاں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم کیا جاتا ہو، لیکن ہم لوگ کم خرچ پر نکاح کرنے کو اپنی عزت کا مسئلہ سمجھتے ہیں، اپنی عزت نفس کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے نکاح میں ہر خاندان کا فرد حاضر ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر خاندان کا فرد آپ کے نکاح میں شریک ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، آج ہم کیا مال رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ٹکڑے ہمارے منہ پر پھینک دیا ہے، تو دولت کے نشے میں آ کر، گھمنڈ کے نشے میں آ کر، نکاحوں کے خرافات کے اندر کیا کرتے ہیں، اللہ کو عذاب دینے والے کام کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سب سے بڑے مالدار صحابہ میں سے تھے۔ جب نکاح ہوا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تک اطلاع نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن کیا بات ہے، کپڑوں پر زرد نشان لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا۔ اللہ کے نبی کو تو خبر نہیں تھی یہاں پر نکاح ہو گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بینڈ بجا کر پورے محلے کو اطلاع دی جا رہی ہے، ڈھنڈورا پیٹ کر بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر نکاح ہو رہا ہے۔ آج نوجوانوں کے اندر کیا زندگی گزر رہی ہے، دوسروں کی شادیوں میں ناچ کر فخر کرتے ہیں، اور نبی کی عظیم الشان سنت کا آغاز کس سے کیا جا رہا ہے، نبی کی عظیم الشان سنت کا آغاز کن کاموں سے کیا جا رہا ہے، تو پھر زندگی میں برکتیں کہاں آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے زندگی میں برکتیں آنے کے بجائے دوسرے اسباب پیدا ہوں گے۔ نبی کی عظیم الشان سنت کا آغاز کس سے کیا جا رہا ہے؟ شیطانی کاموں سے کیا جا رہا ہے۔ نبی کی عظیم الشان سنت کا آغاز بینڈ بجے سے کیا جا رہا ہے۔ نبی کی عظیم الشان سنت کا آغاز شیطانی کاموں سے کیا جا رہا ہے۔ کتنے شیطانی کام ہم لوگ کرتے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی
نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل ترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ جوڑے گھوڑے کے مطالبات، ظاہر سی بات ہے ایک غریب باپ کہاں سے لائے گا؟ لڑکیاں غیروں سے نکاح کرنے پر مجبور ہے، لڑکیاں غیروں سے بھاگنے پر مجبور ہے۔ تو سب سے اہم وجہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا نکاح مسجدوں میں بیٹھ کر نکاح کرے، سنت کے مطابق نکاح کرے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شادی خانے کے اندر نکاح ہو، سنت کے مطابق نکاح ہو تو زندگی میں امن و امان پیدا ہوگا۔ نبی کی سنت پر جب نکاح کیا جائے گا تو زندگی بہت آسانی کے ساتھ گزرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کے 4 معیار ہیں، لوگ اس کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، مال کی بنیاد پر نکاح کرنا یہ یہودیوں کی علامت ہے، اور حسن کو بنیاد بنا کر نکاح کرنا یہ مشرکین کی علامت ہے۔ حسب و نسب کو پیش نظر رکھ کر نکاح کرنا عیسائیوں کی علامت ہے، اور دینداری کو ترجیح دے کر نکاح کرنا یہ حضرت نبی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے بتلایا ہے، اپنی امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں نکاح کر کے بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر میں نکاح کر کے بتلایا ہے، اپنے وطن پر نکاح کر کے بتایا ہے۔ نکاح کتنا آسان کام ہے جو سفر میں بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ سنت کے مطابق نکاح کرے، لڑکے کا نکاح ہو تب بھی دین سامنے، لڑکی کا نکاح ہو تب بھی دین سامنے۔ یہی اصول جب تک تھا ہمارے معاشرے میں امن تھا، سکون تھا، اطمینان تھا۔ آج بھی بہت سارے لڑکیوں کی شادیاں باقی ہے، غریب لڑکیوں کی شادیاں باقی ہے۔ سنت کے مطابق نکاح کرو، دین کو سامنے رکھ کر نکاح کرو، دینداری کو ترجیح دے کر نکاح کرو۔ یہی اصول جب تک تھا ہمارے معاشرے میں سکون تھا، امن تھا۔ آج بھی بہت ساری لڑکیاں غیروں سے نکاح کر رہی ہے، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے نکاح کو مشکل سے مشکل بنا کر رکھ دیا، نکاح کو عذاب بنا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے عنقریب نکاح مشکل ہو جائے گا اور زنا آسان ہو جائے گا۔ وہ کوئی اور دور نہیں ہے، میرا اور آپ کا دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ کہیں بھی سنی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔